کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے، انج ہو گیا تھا، انج ہو گیا تھا، انج ہو۔ خوف کس بات کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، آپ نے کنٹینر لگائے، ہمارا احتجاج، گرینڈ میسو احتجاج جو پنڈی میں تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی، ہم کامیابی کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے ہم پہ ربر بلٹس جو ہیں برسائیں، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی ہیں، اور اس خوف میں اور اس الجھن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی، یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے، یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی ان بےہودگیوں سے باز آئے، ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، جب آپ کو این او سیز دیے جائیں اور آپ جو جگہ مانگ رہے ہوں شہروں میں، اس سے اٹھا کے آپ کو 80-90 کلومیٹر دور منڈیوں میں پھینک دیا جائے، تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے۔ جب این او سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں، جب این او سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں 15 دن کے لیے بھیجے جائیں، میرے اپنے بھتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے 2 دن پہلے اٹھائے گئے، میں نہیں بولا، اس طرح ہر ضلع میں ہمارے بچے اٹھائے گئے، 15 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیے گئے، ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور این او سیز کی سیاست میں جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے اور راستے روکے، تسی دکھائے سارے آنے، سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم این او سی کے لیے جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے، اس کے بعد ہمارے بندے گرفتار کیے، این او سی دیے، اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آر ہیں، جو مذکہ خیز ایف آئی آر ہیں، جس کا جو میرے پہ بھی ایک ایف آئی آر ہے، مطلب ہے کہ آپ گوہر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزہ، اور آپ چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوپ دکھا رہے ہیں، مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے۔ یہ ان ساری چیزوں نے، اور پھر آپ نے جو مس کمٹمنٹ کی تھی 8 سپتمبر سے جب ہم 22 کو جلسہ لے کے گئے تھے، اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا، میرے خیال میں این او سی والی تو دیٹ ایشو ہیز بین فکسڈ۔ احتجاج کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، بیچ کا راستہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے۔ بارہا 9 مہینے وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں، اس سے پہلے کی ہماری کوئی تاریخ دکھائیں، تو اس تو بعد ہی دسو۔ ہم نے بہت سے ایونٹ کیے، آپ بتائیں، آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پہ لیے جاتے ہیں، عورتیں، بچے سارے شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک گولیوں کی بات ہے، میں ان کی بات کا جواب دے لوں۔ آئین آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور جس صوبے کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا آئین آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے۔ آپ یونیفارم والوں کے ساتھ تو ہم عدالت میں نپٹیں گے، تو جو یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتھے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں، اللہ دے بندے سانو اتھے تو اپنی پروٹیکشن دا رائٹ دیو۔ کے پی کے کا تو کلچر ہے، آپ کے ہاں بندوق اور اسلحہ جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں، کے پی کے کا تو کلچر ہے، یہ تو ان کا زیور ہے، ہتھیار جو ہے۔ تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، کئی جگہ دیتے امن جرگیاں نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے؟ خود ہتھیار دیے، تو اب ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں، سیدھی گولیاں مارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اب سیلف ڈیفنس اس کا رائٹ ہے، وی ول ناٹ ڈس اون ہز اسٹیٹمنٹ اور دا اسپیچ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ سر وہ خاتون وہ سوال کر رہی تھی۔ انشاءاللہ
میرا تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا، مگر اب کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آ گئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی 2 باری وہ آئے نا تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو پنجابی سمجھ آتی ہے، یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ نہیں آیا، وہ سنجانی بھی آیا، کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد پڑے نہ پڑے، لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ، جاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے۔ تو وہ کی تواڈے کو نائی کھٹ گئے سن، کم ہو گئے سن، کی بنیا سی؟ وہ شیر کا بچہ ہے، جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے۔ وہ آیا تھا، جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے۔ مجھے تو پتہ لگ رہا تھا 47 کی حکومت ہے، ویسے تو میں بار سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بٹ میں نے نہیں سی پتہ پنجاب میں آئیں دی حکومت ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے روز سوری جب احتجاج کی کال دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں اسلام آباد سے اٹھ کے راولپنڈی نہیں پہنچ سکا۔ عمران خان کی بہنیں پہنچی ہیں، عالیہ حمزہ پہنچی ہیں، اب عامر مغل جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں، آپ کے یوتھ کے نوجوان۔ کیا وجہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے، آپ ہیں یا ہاں میں آپ کو وہ وہاں پر نہیں پہنچے؟ یہ اور بڑا دوسری بات، وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا تھا، پہلے ہی پتا چل گیا راستے بند ہو گئے، تو انہوں نے کیوں ارلی مارننگ نہیں نکلے، یا اس کے لیے کیوں اسٹریٹجی بنا کر نہیں آیا کہ انہوں نے ہر صورت جاکر باغ پہنچنا ہے اور وہاں پر کارکنان کو آپ نے آگے کر دیا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مرکزی لیڈر نہیں گیا، یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس کی درستی کر دیتا ہوں۔ ایم این ایز تو آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ یہ ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں سے نقاب پوش اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ایم این ایز کی ان کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں، چھپاتے ہیں پنجاب ہاؤس میں، اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں۔ تو ایم این ایز کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالیسی تھی کہ کوئی ایم این اے اس فیلڈ میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس احتجاج کے بہانے سے ایم این ایز کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے فوکل پرسنز جو پلاننگ کی تھی اس احتجاج کی، اس میں لیڈ پرسن ایم پی اے بنایا تھا، اور ہر ایم این اے کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اس ایم پی اے کی قیادت میں بھیجے گا۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، کیونکہ پنڈی کا بڑا کامیاب احتجاج تھا۔ جہاں تک آپ نے مرکزی قیادت کی بات کی، یہاں سے بیرسٹر گوہر صاحب گئے، گرفتار ہوئے، شعیب شاہین صاحب گئے، گرفتار ہوئے، یہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، گرفتار ہوئے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کوئی وہاں نہ پہنچا۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ لیٹ پہنچے، میرے بھائی وہ بالکل اپنے مقررہ وقت پہ وہاں سے نکلے، اسی وقت ان کو نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اکیلے نہیں آ رہے تھے، ان کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں لوگ تھے۔ ہر 5 کلومیٹر پہ پنجاب کراس کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، اور جب برہان میں آ کے وہ سٹک ہوئے تو نہ صرف اس دفعہ کنٹینرز لگائے گئے تھے، بلکہ روڈ پہ ٹرک ٹرالر کھڑے کر کے ان کے ٹائر جو ہیں وہ برسٹ کر دیے گئے تھے۔ وہاں پہ آ کے وہ سٹک ہو گئے، اور گاڑیوں سے نکل کے کئی کلومیٹر تک وزیر اعلیٰ کو پیدل چلنا پڑا، کیونکہ ہمارا یہ احتجاج انڈر دی انسٹرکشنز جو بھی تھی قیادت کی، وہ 2 بجے سے ٹل ڈارک تھا۔ جیسے ہی اندھیرا شروع ہوا، اندھیرا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آگے بڑھ گیا، اس کے بعد پنڈی اور یہاں قیادت کا یہ فیصلہ تھا، لائٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ کوئی پنڈی کو فتح نہیں کرنے جا رہے تھے، یہ کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہے تھے، احتجاج تھا، بہترین کامیاب ریکارڈ ہوا، اینڈ آف دی اسٹوری۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مذمت ہے کہ ہمارے بھائی حیدر شیرازی کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا، ہم نے اس کی مذمت بھی کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا کا کوئی نمائندہ جو ہے، یہ بے شرمی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پلان کی تیار کر دیا ہے، اب ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے، آئینی ترتیب کے حوالے سے تیاری مکمل ہے اور اس کے تحت 5 ترامیم دیں گے۔ اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر حکومت پلان کی جائے؟ اسٹریٹجی تو میرے بھائی میں آپ سے یہاں نہیں ڈسکس کروں گا، میں انہیں یہی کہوں گا کہ اگر اتنا ہی کچھ ہو گیا تو پھر کر لینا سی، اسی روکا ہے تو ہم نے تو کسی کو کوئی نہیں روکا ہو۔ آخری سوال کر لیتے ہیں سر۔ ہاں ہاں لاہور کی وزیر اعلیٰ، صرف لاہور کی کہہ سکتا ہوں، اور اگر پنجاب کی بھی آپ مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تو 47 والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سیاسی لوگوں کو جو ہے نا وہ اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن دہشت گردی تنظیم کو اس کو کوئی اجازت نہیں دے سکتی۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو میں امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو
पार्टी बन के आए तो हम इसको वेलकम करें। अच्छा, हम सियासी पार्टी नहीं है वो ये समझती हैं। तो ये अहमद खान भच्चर अपोजिशन लीडर जो आपने हमारा एक्सेप्ट किया है, उधर जो पंजाब में आपने हमारी पार्टी को अपोजिशन के कोटे में स्टैंडिंग कमेटीज़ दी हैं, इधर जो आप बैठ के रोज़ मुज़ाकरात का रोना धोना कर रहे हैं टीवी के ऊपर, ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तुसा दहशतगर्दां नाल कमेटियां दे के बैठे होते उन्होंने अपने नाल इट्स नॉनसेंस। ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निज़ाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हाँ, दहशतगर्द अगर यहाँ आते ना तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या है। ये निहत्ते लोग थे, औरतें, बच्चे, नौजवान, पुरअमन शहरी, पाकिस्तानियों से नफ़रत अंगेज़ रवैया इस जाली हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अबू सईदी हर गली में पैदा हो जाएंगे। और आपका आखिरी सवाल सर का ये हम आपको नहीं बताएंगे, इसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ सर। अच्छा सर, क्योंकि अब एक सियासी तर्जुमान आए हैं कि सियासी बातों का ही ज़्यादा जवाब समझ के हैं मुनासिब। ये बताइएगा, कोई सियासी स्ट्रेटजी बनाई है मुज़ाकरात के हवाले से आपने जब से आप आए हैं? किससे मुज़ाकरात? किससे? हुकूमत के साथ हम मैंडेट चोरों के साथ हम मुज़ाकरात का पहले ही आपको बता चुके हैं कि नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर कोई एंगेजमेंट थी तो वो पॉलिसी जो है बयान हो चुकी है 2 दिन पहले कि दे विल बी नो एंगेजमेंट, नो मुज़ाकरात। हम सबसे ज़्यादा हैं, हम करोड़ों में हैं, हमारा हक है कि हम इस अवाम की नुमाइंदगी करें। हम किसी चोर के साथ नहीं बैठेंगे। थैंक यू।